کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 107 اس کی 17 آیت سے 20 آیت تک۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ یسوع کے بزرگ اور جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج شام کے لیے، اور کلیسیا کی خدا کے خادم کی ساری محبت کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور وہ ساری چاہت کے لیے جو خداوند یسوع کے نام سے آپ خادموں کے ساتھ اور خاص طور پر مجھے جو آپ عزت دیتے، میں خداوند کی اور آپ سب کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اس حوالے میں ہم نے کل بھی دیکھا خدا کے کلام کو، اور ہم نے اس زبور کے 5 حصوں پر غور کیا جو زبور 107 میں ہے، اور ان 5 حصوں میں سے ہم نے ایک حصے پر غور کیا، اور آج بھی ہم اسی حصے پر ہی غور کریں گے۔ اور میں نے بتایا کل کہ یہ زبور غالباً اسرائیل کی بابل کی اسیری سے واپس آنے پر لکھا گیا، اور اس کے 5 اس زبور کے حصے ہیں۔ پہلی آیت سے 3 آیت تک ایسے لوگ جو چھڑائے گئے، جو دوسری آیت میں لکھا بھی ہوا ہے خدا کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، اور جس کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ تو یہ چھڑائے ہوئے لوگوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کا ایک زبور بھی ہے، جو اس زبور کو خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اور پھر یہ نہ صرف ایک شکر گزاری کا یہاں چھڑائے ہوئوں کے لیے ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ 4 آیت سے 9 آیت تک اس زبور کے اندر بھٹکے ہوئے لوگ جو اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے خداوند کا کلام جو ہے وہ دیکھا۔ اور پھر ہم نے تیسرا اس کا سیکشن دیکھا جس میں 10ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ 16ویں آیت تک خداوند کا کلام ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو قیدی ہیں، خواہ وہ گناہ کے قیدی ہیں یا کسی طرح کے قیدی ہیں، ان کے لیے خداوند کا کلام۔ اور پھر 17 آیت سے 20ویں آیت تک جو حوالہ پڑھا گیا، یہ بیماریوں سے جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اور پھر اس کے بعد کا حصہ وہ لوگ جو سمندر اور اس کے گرد و نواح میں کام کرتے تھے اور وہ ان طوفانی ہواؤں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، ان کی حفاظت کے لیے بھی یہ زبور کے بارے میں کہا گیا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کلام انسانوں کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر قوموں کو کیا بخشتا ہے؟ شفا بخشتا ہے، اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ اس کا کلام آتا ہے اور کلام جو ہے وہ زندگیوں کو جو ہے وہ سراب کرتا ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب نکالیے۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں سے آج ہم 20ویں باب میں خدا کے خادم، خدا کے ایک بندے حزقیہ کے بارے میں کہ اس کی زندگی میں
جب شفا آئی تو خدا نے اپنا کلام کیا کیا؟ نازل کیا۔ لیکن ہم ان چیزوں پر آج غور کریں گے، اور یہ حوالہ میرے ساتھ پڑھیے۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں سے لکھا ہے خدا کے کلام میں، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ ایسا ہوا کہ یسایہ نبی نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ، خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، میں تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، اور دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن خدا کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ جب ہم خدا کے کلام پہ سے یہ حصہ ہم نے پڑھا ہے تو یہاں پر خدا کے بندے حزقیہ بادشاہ کے بارے میں خداوند کا کلام ہے۔ حزقیہ، اور کبھی کبھی ہم حزقیل اور حزقیہ کو ایک ہی ہے۔ حزقیہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور حزقیل ایک نبی ہے جس نے اپنی خدمت جو ہے وہ کی ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ کوئی اسوری قوم اس وقت جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہی ہے، اور اس تیاری کے دوران جو حزقیہ بادشاہ ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری یہاں تک ہوئی کہ ایک اس وقت کے بڑے اتھینٹک اور بڑے معتبر خدا کا بندہ یسایہ نبی نے آ کر یہ پیشن گوئی کر دی، یہ نبوت کر دی، اور یہ کہہ دیا خداوند کے کلام سے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص بیمار ہو اور اوپر سے کوئی خدا کا خادم جا کر یہ کہہ دے کہ تو کیا کرے گا، مر جائے گا، اور پھر اس بندے کے پاس یہ نبوتی یا خداوند کا کلام بھی ہو اور پتہ بھی ہو کہ جب یہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، تو انسان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اور بعض لوگ اس کو، بعض کمنٹیٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حزقیہ پر اس وقت بیماری آئی جب وہ سوری فوج تیاری کر رہی تھی، اس کو پتہ اس نے ہم پر حملہ کرنا ہے، اور ادھر سے یہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ڈبل پریشانی تھی اس کے لیے۔ بعض لوگوں علماء کا یہ خیال ہے کہ حزقیہ بادشاہ اس وقت بیمار ہوا جب وہ اپنی کامیابیوں کے عروج پر تھا، جب وہ کامیاب تھا۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی جو سیٹل لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب میں بہت زیادہ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہوں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، شاید مجھے باہر کا ویزا مل گیا ہے، شاید میری نوکری اب بہت اچھی ہو گئی ہے،
اور مجھے اب کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ لیکن بعض کمنٹیٹر یہ کہتے ہیں حزقیاہ جب اپنے پیک پر تھا، جب اپنے عروج پر تھا، اور اسے اس بات کا شاید وہم و گمان بھی نہ ہو، ایک بیماری نے آ کر اسے کیا کر لیا، دبوچ لیا۔ ایک بیماری آئی اور خدا کے بندے یسایہ نبی نے یہ پیش گوئی کر دی، یہ نبوت کر دی کہ تو اپنے گھر کا کیا کر، بندوبست کر، کیونکہ تو کیا کرے گا، مر جائے گا۔ اور بندوبست سے مراد یہ تھی کہ تو اپنے، چونکہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے جو ہے وہ تخت کا اور دیگر چیزوں کے لیے اسے انتظام کرنے کی کیا تھی، ضرورت تھی، تو اس سے کہا گیا۔ اب یہ بعض لوگ یہ بھی ان کا جو ہے، اور یہ زیادہ تر کمنٹیٹر اس پر متفق ہیں کہ اسے بیماری کیا تھی۔ تو حزقیاہ بادشاہ کو جو بیماری تھی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تون کی بیماری تھی۔ تون کی بیماری ہوتی ہے جو چوہوں سے لگتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک قوم پر، پوروں پر آ گئی تھی جن کو پھوڑے اور پھنسیاں نکلی، اور پھر وہ انتہائی مشکل کے اندر کیا ہو گئے تھے، پڑ گئے تھے۔ جب عہد کا صندوق جو ہے ان کے پاس چلا گیا تھا تو وہاں پر ان کو پھوڑے اور پھنسیاں ان کو نکلنے لگی تھی، اور وہ کافی مشکل میں تھے۔ اور یہ جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو تون کی بیماری ہو گئی ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں کہ جب اس بیماری میں مبتلا تھا تو آج میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں جو راہ کے کنارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی روڈوں پر یا بڑی بڑی شہراؤں پر یا ایسی مین جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں تو میں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا یہ بیماری یا کسی زندگی میں جو اس کے نصیب یا اس کی زندگی کی قسمت کا ہاتھ ان لکیروں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری قسمت، ہمارے جو ہے ہماری زندگی اور ہماری جو ہے وہ برکت کا ہاتھ میں لکیروں پر نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ خدا کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ زندہ خدا کی ہاتھ کے اندر ہے۔ وہ جدھر کو چاہے، وہ جیسے چاہے، وہ اس کی جیسی سوچ ہو، اس کے زیادہ جس طرح کے خیال ہوں، وہ اسی طرح کا کام کر سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا جو منبع ہے، آپ کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کئی بڑے شکین ہوں دینے کہ پائے اب ایک میرا ہاتھ، اب میرا ویک ہاتھ، وہ کئی تینوں ہاتھوں تو کھا کے تکی ہو جاندے جو پریشان کر کے رکھتے دے۔ لیکن یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، میری لکیریں کدھر کو بھی جاتی ہوں، لیکن اگر میرا زندہ خدا کے ساتھ تعلق ہے تو یہ یاد رکھے، وہ زندہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کے لکیروں پر منحصر نہیں ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں جب اس کو یہ بات کہی گئی، جیسے میں نے کہا کہ اس کو بعض کمنٹیٹر زیادہ تر متفق ہیں کہ یہ تون کے یا پھوڑوں کی کوئی بیماری تھی، اس کو پھوڑا تھا کوئی بڑا، لیکن یہ آپ بائبل مقدس میں اس بیماری کا ذکر بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس بیماری کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اور یہ ذکر جو ہے آپ کو خروج کے نامے باب کی نامی آیت میں بھی ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ خدا کے بندے نے مصر کے اندر کیا کیا تھا، اس گرد کو اڑایا تو تمام مصری لوگوں پر کیا ہو گئے تھے، پھنسی اور کیا ہو گئے تھے، پھوڑے ہو گئے تھے، اور وہ چلا اٹھے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی یہ بیماری جو ہے وہ پھیلی تھی، اور پھر نہ صرف اس وقت تھی
इबार की किताब का अगर मुतालिया करें तो 13वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। मैं टाइम बचाने की गर्ज से यह हवाला जात नहीं पढ़ रहा, वहां भी आप इन बीमारियों का जिक्र पढ़ेंगे। और फिर इस्तिश्ना की किताब के 28वें बाब में खास तौर पर यह बात कही गई, और मैं ये हवाला आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूं। इस्तिश्ना 28वां बाब मेरे साथ निकालिए, उसकी 35वीं आयत जब आप खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि खुदावंद तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पांव के तलवे से लेकर सर की चांदनी तक शिफा ना पा सकेगा। तो ये हम बाइबल मुकद्दस में इस बीमारी को देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो इंसानों को इसके साथ वास्ता जो है वो पड़ता है, और ये लोग जो हैं इस तरह की मुश्किल से लोग जो हैं वो गुजरते हैं, और इससे लोग कई दफा मुश्किल में पड़ जाते हैं। और हिजकिय्याह भी इस बीमारी की मुश्किल में क्या हो गया, पड़ गया, और बेचारा परेशान हो गया इस बात के लिए। लेकिन मैं हिजकिय्याह की जिंदगी से ये बड़ा सीखता हूं कि उसको पता चल गया, खुदा के बंदे ने भी कह दिया, और उसने उसको कलाम मिल गया, लेकिन उसने काम करना शुरू किया। और काम क्या उसने शुरू किया, लिखा उसने द्वार की तरफ क्या कर ली, मुंह कर ली। मैं सोच रहा था कुछ जो है वह द्वार की तरफ मुंह करने से मुराद कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि उसने हैकल की तरफ क्या किया, ये भी ठीक ख्याल है, लेकिन इसका एक मैनी ये भी है कि उसने लोगों से अपना रुख क्या कर लिया, मोड़ लिया, और अपने खुदा की तरफ अपना रुख कर दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, जब कभी आप दुख की हालत में हो, मुसीबत की हालत में हो, परेशानी की हालत में हो, उस वक्त इंसानों से अपना चेहरा दूर करके रुख मोड़कर अपने खुदावंद की तरफ दुख लगाएं, हाथ जो है अपना मुंह लगाएं, अपना चेहरा उसकी तरफ करें, और जो उसे तकते हैं वो मुनव्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुनव्वर हो जाते हैं। और इसने अपना रुख खुदावंद की तरफ किया, और इसने लिखा है अपना मुंह दीवार की तरफ जो है वो कर लिया, और इसने खुदावंद के हुजूर जो है जब ऐसा किया तो खुदावंद ने, और लगता है इसने लोगों से अपनी तवज्जो हटाकर, अपनी लोगों से अपनी तवज्जो हटाकर खुदावंद की तरफ जो है वो तवज्जो की। सुनिए जरा गौर से, जो लोग सालों साल मुसीबत, परेशानी, दुख, मुश्किलात, हालात, वो किसी तरह के भी हालात क्यों ना हो, उनमें से कोई गुजर रहा हो, लेकिन मेरी आज उनसे खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अगर वो अपना रुख खुदा की तरफ फेर लेंगे तो खुदा उनकी असीरी के हालात बदल देगा, उनकी बीमारी के हालात बदल देगा, खुदा उनके अंदर एक तब्दीली पैदा कर देगा। क्योंकि जब हम अपना रुख खुदावंद की तरफ करते हैं तो खुदावंद यकीनी तौर पर जो है, कभी कभी हम बीमारी से तो शिफा पाना चाहते हैं, हम अपनी मुश्किल से तो आज़ाद होना चाहते हैं, हम अपनी बीमारियों से तो निकलना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात से तो आज़ाद होना चाहते हैं, हम अपनी मुश्किलात से तो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपना रुख खुदावंद की तरफ करना नहीं चाहते। लेकिन इस खुदा के बंदे से सीखें कि इसने अपना रुख खुदावंद की तरफ किया, अपनी जो है वह चेहरा उसकी तरफ किया, और खुदा जो किसी को धिक्कारता नहीं है वो वापस नहीं भेजता, उसके पास जोब भी आ जाता है। मैं तो कभी कभी बाइबल में इतने बदकार लोगों को पढ़ता हूँ, मैं हैरान हो जाता
چاہتا ہوں کہ کچھ ہے. ایک شخص کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، اخیب کا، جو بہت ہی زیادہ بدکار، جس نے بدی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، جس کی بیوی اتنی بدکار تھی اور ایزبل جو ہے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے ایک دن جب اس کو پتا چلا کہ میرا حال برا ہو جانا ہے، میرا گھر ختم ہو جانا ہے، میری زندگی سب کچھ ختم ہو جانی ہے، تو لکھا ہے وہ بھی دبے پاؤں کیا کرنے لگا؟ چلنے لگا. روزہ رکھ لیا، خداوند کی طرف جو ہے اپنی آپ کو کیا. ہمارا خدا جو سننے والا خدا ہے، اس نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ایلیا سے، دیکھ یہ کیسا شخص حلیم ہو گیا ہے، اب میں اس کے دور میں ایسا نہیں کروں گا. کیا خدا کی قدرت ہے! کیا ہم اس سے سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں میرے بہن بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی خدا کا خادم، کوئی لے مین، کوئی شخص جو مشکلات سے گزر رہا ہو، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ اپنا رخ خداوند کی طرف کرے. کتنے ہیں جو آج اپنا رخ خداوند کی طرف کریں گے؟ دکھاؤ ذرا ہاتھ. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ واقعی رخ کر دیں گے، آپ بحال کر دیے جائیں گے، آپ آزاد کر دیے جائیں گے، اور آپ کا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ خداوند سی قدرت سے حل ہو جائے گا، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی فریاد سنتا ہے. آمین آمین. جب میں یہ پھوڑے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بیماری اس طرح کی تھی تو مجھے اس کا تجربہ ہوا، کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے، لیکن میں ایک آپ کو تجربہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے چرچ میں ایک بہت بڑی فیملی جو ہے وہ کافی سالوں سے ہمارے چرچ میں ہے. میں شروع میں جب خدمت کا آغاز ہوا تو مجھے ان کے گھر میں کسی شخص کو لے کر گئے. ان کا گھر اتنی بدبو تھی اس پھوڑے کی کہ انسان کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ مشکل تھا. میرے ساتھ ایک لاہور سے خدا کے خادم تھے، تو وہ مجھے بار بار کونیاں مار رہے تھے، اٹھو یار بیٹھا نہیں جا رہا، اٹھو بیٹھا نہیں جا رہا. میں نے جوان ضرور تھا پر میرے دل کے اندر جو ہے وہ خادم کا دل تھا، باپ کا دل تھا. میں نے کہا یار یہ بھی تو رہ رہے ہیں نا. انہوں نے پانی پلایا تو اس نے تو پانی نہیں پیا، تو میں تو جیسے بھی ہوا میں نے پانی کو کر لیا، پی لیا ان کے گھر سے. میں نے کہا ان کا دل نہ ٹوٹے. جب اس بچی کے لیے، ایک بچی ان کی مر گئی تھی اسی جو ہے بیماری کے اندر، اور وہ بہت پریشان تھی. یہ بھی جوان بچی تھی اور یہ جو ہے اس کو بہت بڑا پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور اس کی جو گندگی تھی یا اس کی جو بدبو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور جیسے ان کے لیے دعا کی، ہم پانی پی کر دعا کر کے جیسے باہر میں آئے پیچھے سے شور پڑ گیا، پھوڑا پھٹ گیا ہے، پھوڑا پھٹ گیا ہے. اور وہ ویسے ہم نے کہا چلو پھٹ گیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نکلنے دیں مواد کو اور یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے صبح بتایا کہ بچی رات کو آرام سے سوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ فیملی جو ہے اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہمارے مشکل وقت میں کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا، لیکن یہ خادم اس وقت بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے وقت سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ہم گزر کر دوسروں کا دل کیا کر لیتے ہیں؟ جیت لیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ جو حزقیہ کو پھوڑا تھا اس کی کیا حالت تھی، لیکن وہ مشکل میں تھا. اور اوپر سے کلام بھی یہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے، لیکن اس نے ایک کام کیا. لکھا ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ اس نے دیوار کی طرف اپنا منہ کیا اور وہ زار زار کیا کرنے لگا؟ آواز نہیں ہے باجیو، آواز نہیں ہے. کیا کرنے لگا؟ زار زار کیا کرنے لگا؟ زار زار کیا ہوتا ہے؟ زارو قطار. وہ
اس کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، خداوند کی طرف اس نے توجہ کر لی ہے، خداوند کی طرف اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور وہ روتا جا رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اس کے لیے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آنسوؤں میں بڑی پاور ہے، آنسوؤں میں بڑی پاور ہے۔ اور اگر زبور 126 پڑھیں تو وہاں آپ اکثر گاتے ہیں، بیج دا چک کے ذخیرہ روندہ ہویا جاندہ تھا پر خوشی، یعنی کہ وہاں تو بتایا یہ گیا ہے چونکہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے وہ بڑے مشکل میں تھے، پرابلم میں تھے، اور وہ لوگ لکھا ہے کہ بیج کا جو ذخیرہ ہے وہ لے کر جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ میں نے جیسے کہا کہ آنسوؤں کے اندر بڑی کیا ہے، پاور ہے، اور کبھی کبھی ہم ٹھیک جگہ پر نہیں روتے، غلط جگہوں پر کئی جڑا روتے ایویں کسی عہدے اگے رو اودا کوئی فائدہ نہیں، جو کسی نے تہاڈے آنسو ویکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں، جو شخص خداوند کے سامنے اپنے آنسو بہائے گا، خداوند اس کے آنسو پوچھنا کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ خداوند ان کے آنسو پوچھنا کیا کرتا ہے، جانتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ حوالہ پڑھیں تو لکھا ہے خداوند کے کلام میں، خداوند نے ان کے آنسوؤں پر کیا کی، نگاہ کی۔ خداوند نے کہاں دیکھا، اس کے آنسوؤں کو دیکھا، وہ رو رہا تھا جارو کتار، اور خداوند کو کہہ رہا تھا، خداوند دیکھ، میں سچائی کے ساتھ، میں وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں ابھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ شاید اسے اپنے تخت کی کچھ باتیں تھی، کچھ کام، اور بعض اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں جا کہ وہ مرنے سے ڈر رہا تھا، صرف یہ نہیں ڈرتا، اس نے کچھ کام شروع کر رکھے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کاموں کو میں کیا کر لوں، کمپلیٹ کر لوں۔ کبھی کبھی جو کام انسان نے شروع کیے ہوتے ہیں تو انسان کی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی بڑی یہ خواہش ہوتی ہے، اگر وہ سیاسی ہو یا روحانی ہو یا کسی طرح کا کوئی مذہبی لیڈر ہو، تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے کاش میں اس کو کیا کر سکوں، کمپلیٹ کر سکوں۔ تو اس کے کام کچھ تھے تو اس کو یاد آ رہے تھے، میں نے یہ بھی کمپلیٹ نہیں کیے، تو وہ خداوند کو کہہ رہا تھا میں ابھی اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور تو میری زندگی کے کچھ سالوں کو کیا کر دے، بڑھا دے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ان آنسوؤں کو کیا کیا، دیکھا، اور جب آنسوؤں کو دیکھا تو خداوند نے اس کی آنسوؤں کو دیکھ کر جو ہے خداوند نے اس کی دعا کو کیا کیا، سنا۔ تو دعا دل سے بھی کرے تو خدا سنتا ہے، اور جب انسان دل سے دعا کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے آنسو بھی کیا کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آنسو بھی کیا کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اور چونکہ ہمیں کوئی کئی سال ہو گئے ہیں مجھے بشارتی عبارتاں کرتے ہوئے، اور کہ اس ملک کے طول و عرض میں شاید کوئی شہر یا ایسا علاقہ ہو جہاں ہم نہ گئے ہوں، لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے، جب لوگ دل سے خدا کو پکارتے ہیں، اس کے آنسو گرتے ہیں، وہ دل سے خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے، تو خداوند ان کی دعاؤں کو کیا کر لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ اور آج میرا میسج آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آج میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، بھائی، بزرگ یا جو بھی یہاں پر موجود ہے دل سے خداوند کی حضوری میں کیا کرے گا، دعا کرے گا، تو وہ اس کی سن لی جائے گی۔ مجھے یہاں یاد پڑتا ہے، ہم پاسٹر والٹر جان جو اکثر یہاں آتے ہیں، ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں، ہم ان کے گاؤں میں تھے، ان کے گاؤں میں تھے، ان کے بھائی وہاں پر ایک کنونشن ایسے انہوں نے کروائی، بڑی کنونشن تھی، اس پر ہمیں بلایا گیا، ہماری ٹیم پوری کنونشن پر ان کے ہاں تھی۔ جب ہم کنونشن کر کے لوگوں کے لیے دعا کر کے تو ہم نے واپس آنا تھا، تو ہم کھانا وانا ان کے گھر سے کھا کے جیسے باہر نکلے تو ان کی بھابھی جو ہے وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی،
اور وہ جیسے مجھے دیکھا تو وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی، آنسو بہا رہی تھی، تو جیسے کوئی بچے روتے ہیں وہ رو رہی تھی۔ بچے اس کے جوان تھے لیکن وہ بیچاری بیماری کی وجہ سے اس طرح جو ہے وہ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بہن آپ کو میٹنگ میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگی مجھے کوئی لے کر ہی نہیں گیا، میں 4 پہ پڑی ہوں، میں چل میں نہیں سکتی کیونکہ میری کمر کی جو ہے وہ تکلیف ہے، میرے مورے جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں، مورے جو ہیں وہ کس گئے ہیں، وہ ایک جگہ پر نہیں ہیں، تو میرے لیے مشکل ہے۔ اور وہ روتی جا رہی ہے، کہتی میں کنونشن چن گئی تو میرے لیے جو ہے وہ اب کیا ہوگا، میں تو بڑی آس لگائی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بہن آپ فکر مند نہ ہو۔ تو ہم اس وقت ذرا بڑے جوش میں تھے، جب جیسے جیسے جوانی ہوتی ہے تو جوش بھی بندے تھے۔ اب ہمارا تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہے جوش ہوئے ہوش نہ بھی کام کرنا ہے، آستہ بھی کام ہو سکتا ہے، جڑا کام بڑے جوش نہ ہونا ہے وہ کام آسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت تو میں ان کو کہا بہن جی تسی اوتھے ہوندے نا تے تیانوں منٹاں کی ہو جانی سی، شفا ہو جانی سی۔ وہ اور رونے لگ گئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ میری شرٹ ادھر سے پکڑ لی، وہ میری شرٹ اندر تھی، وہ شرٹ ہی جو ہے وہ باہر نکل گئی۔ میری زندگی میں یہ تجربہ ہوا خداوند کا کہ خدا صرف کنونشنوں میں کام نہیں کرتا، خدا کو جہاں بھی پکارا جائے تو خدا اپنے لوگوں کی آواز کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ اور جب اس کے لیے دعا کی گئی اور میں نے کہا بہن یسوع کے نام سے اٹھ، تو وہ اسی وقت اٹھ گئی۔ اور آج میرے خیال کوئی 20 سال ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ کمر درد نہیں ہوئی۔ اب تو اس کے بچے باہر بھی چلے گئے ہیں، وہ کراچی میں سیٹل ہو گئی ہے، اور اب جب کبھی وہ ملتی ہے تو کہتی ہے آپ کو یاد ہے اس وہ وقت میں نے، لیکن مجھے سمجھ جو آئی اس بات کی کہ اس نے اتنے دل سے خدا کو پکارا، آنسوؤں کے ساتھ پکارا، خدا اس کے گھر میں اس بیڈ پر اتر آیا اور خدا نے اس کو وہاں سے شفا دے دی۔ آمین۔ تو آنسوؤں کے اندر ایک بڑی پاور اور ایک بڑی قدرت ہے۔ لیکن میں ساتھ اس کے یہ بھی ساتھ بات کہہ دوں کہ آنسو کبھی کبھی، آج میں نے مالی برکت کے لیے بھی آپ کو دعا جو ہے وہ کرنی آپ کے لیے، اور میرا ایمان ہے میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ خدا کس طرح آسمان کو کھولتا اور خدا اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایک چیز اور بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خداوند کا جب آپ کلام سنتے ہیں، خداوند کے کلام کی قدرت کو دیکھتے ہیں، تو ایک کام کرنا، ابھی جو میں نے حوالہ آپ کو بتایا تھا زبور 126 کا، بیج دا چک کے بولو ذخیرہ روندا ہویا۔ میں سوچ پہ پڑ گیا کہ بیج بونا جدوں بھی ہوندا ہے وہ روندا ہے بندہ۔ بیج بونا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائیو۔ بیج کے لیے جب بھی کام کریں گے تو انسان کیا کرے گا، اور خاص کر کال کے دنوں میں، یہ تو ابھی اسیری سے واپس لوٹے تھے، ان کے لیے اپنی فصلوں میں جو ان کے پاس اناج تھا، بیج تھا، وہ بھی کیا کرنے کے جا رہے تھے، بونے کے لیے جا رہے تھے، اور اناج کی شارٹیج ہو رہی تھی، لیکن یہ بیج بونے جا رہے تھے۔ اس وقت یہ رو رہے تھے، اس وقت جب بیج بو رہے تھے تو کیا کر رہے تھے، زور سے رو رہے تھے۔ لیکن جب فصل ہوئی تو لکھا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ بریاں اٹھا کر کیا کر رہے تھے۔ میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک تو آنسو ہیں جو ہم آنسوؤں سے جو ہے وہ بوتے ہیں، اور ایک آنسو وہ بھی ہیں جب اپنی مشکل کے وقت کہیں بیج بوتے ہیں۔ اور میں نے اپنی خدمت پہ دیکھا ہے، اور بے شمار خدا کے خادموں کو پڑھا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، جس کو میں نے دیکھا ہے کسی شخص نے کہا ہے جہاں دعا کام نہ کرے، میرے ساتھ ایسے ہاتھ کرے، جہاں دعا کام نہ کرے، جہاں آپ کا روزہ کام نہ کرے، خدا کے خادم کہتے ہیں وہ بھی کبھی بو کر دیکھو، کیونکہ بیج بویا ہوا اس کی طاقت یہ ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہ ایک دفعہ اگ جاتا ہے۔
آج شام کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ٹوٹ نہیں رہے, جو آپ نے آج تک ان سے نکلے نہیں ہیں, میں اپنے مشکل وقتوں میں بیج بوئیے. جب آپ بوئیں گے بڑے بڑے موضوعات پائیں گے. اسی لیے جیسس کی منسٹری کو غور سے اگر پڑھیں تو اس نے کبھی یہ معجزہ نہیں کی. خلا خدا خود بھی کر سکتا معجزہ, وہ تو طاقتور خدا ہے, لیکن ہمیشہ خداوند نے زیادہ دفعہ کہا. اور 5 روٹیاں تے 2 مچھلیاں دا معجزہ ویکھیا سا جی ہے تے شاگرداں نوں یسوع کہہ بیٹھا تسی انہاں نوں کھانے لئی دو, تے خدا دا کلام کہندا ہے انہاں سوچیا سی کتھوں دئیے, تے خداوند چاہ رہا سی اے کچھ بون, اے کچھ بون. ایک بندے نو لب ہی گیا, ایک بچہ چھوٹا جہا, چنگی وہ دی ماں سی, انہیں کنیاں روٹیاں پکائیاں سی. 5 میں اتھے پیڑاں نو بھی جڑا کریڈٹ دینا چاہنا ہے, کوئی چنگی ماں سی, نہیں تے بچہ چھوٹا سی. کوئی آج دی ماں ہوندی تے انہیں کہنا سی تو تے ایک نہیں راج دانا, تینوں 5 کے جو چاہی دیاں نے, تینوں 5 دی کوئی شاید ماں دی اندر اے سی تو تے کھائے گا, تیرے نال کوئی ہور بھی ہوئے گا بھی کی کرے گا. لکھے چھوٹا بچہ سی تے روٹیاں 5 کنیاں 5 نے کھا لینیاں سے. لیکن اسے ماں کو نہیں پتا تھا, اس نے تو یہ خیال کر کے ایک بیج بو دیا تھا. بیج یہ کیا کر دیا تھا, بو دیا تھا. اس نے کہا چل یہ کام میں کر دیتی ہوں, کوئی اور بھی اس سے فائدہ کیا کر لے گا, اٹھا لے گا. لیکن ماں کو نہیں پتا تھا یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ایک بہت بڑے معجزے کا سبب بن جائیں گی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے, کیا آگے سے جواب تھا, وہ تو شوگر ایک بندہ پھڑ لیا آیا بھی چوندریاس ایک بچے نے. اور یہ بچہ بھی کون سا جی, اے جلندر دے مرض تو انہیں کی پر ملی سی شفا. جلندر دا مرض ہوندہ ہے جڑا تیاڑی بدن چ پانی جڑا پہ جاندہ ہے, تو دے لی ان دنوں میں یہ والے مرض سے جو لا علاج تھا تو وہ اس کو شفا ملی تھی. ماں بھی خوش سی, بچہ بھی خوش تھی, روٹیاں کنیاں نہیں پھرتا سی ہے 5. تو بچہ کٹا کو انہیں 5 دیا 5 دے شڑی دے دیا کہ نہیں دیتیا. لیکن کیوں خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہوا کہ وہ 5 روٹیوں سے آج ایک بہت بڑا معجزہ. کتنے لوگ ہیں, کتنے 5000 پر کچھ بویا اور پھر اس بوئے سے کیا کیا, کاٹا. تو میں آج شام آگے بڑھنے سے کہنا چاہتا ہوں بونے سے کاٹتے ہیں, بونے سے کاٹتے ہیں. اور جب ہم بوتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو کثرت کی برکت دیتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار جدوں بونا ہوندہ ہے نا وہ تو رونا ہی ہوندہ ہے, بندہ سمجھتا یار بڑا مشکل کام ہے, لیکن بوئیے. اب چونکہ میرا آج یہی مضمون نہیں ہے, میں آگے تھوڑا بڑھوں گا, تو میں جو ہے کہنا یہ چاہتا ہوں بیج بوئیے. بیج بونے سے آپ اپنی برکت پاتے ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ جیسے یہ رونے لگا دوبارہ خدا کا کلام نازل ہوا. پہلا کیا تھا کلام, اس پر کیا ہوا, یسایہ پر کیا ہوا, نازل ہوا. اور اس نے کہا جا میرے بندے حزقیاہ کو کہہ اپنے گھر کا کیا کر لے. کلام کہتا ہے کہ ابھی یہ نکلا ہی نہیں تھا. بعض کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ یہ اس محل سے لے کر ابھی جو ہیکل ہے ان کے درمیان میں ہی تھا, پہنچا نہیں ہے, باہر نکلا نہیں ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے دوبارہ یسایہ پر کلام کیا ہو گیا. تے شکر ہے آج دیکھو خادم ہوتے موجود نہیں سا, پلا کی ہونا سی, انہاں کہنا پائی جی ہونے دیتے کلام کیڑا نازل ہویا سا جی ہیں شفا دا ہویا سا جی کہ ہون ویکھ لے حالے اوتھے نہیں ہو گیا.
Jesus, hallelujah. کلام کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا ہے. کلام بدلا نہیں ہے. اس نے آنسو بہائے ہیں, دعا کی ہے, اور خداوند کا کلام دوبارہ یسایہ پر کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. اور اس کو کہا گیا ہے جا میرے بندے حزقیہ کے پاس جا اور اسے کہہ میں نے تیری امت کے 15 برس کیا کر دیے. کنی دیر چ دعا سنی گئی ہے؟ پر نقطہ تھے یہی ہے کہ دوویں واری نازل کی ہویا کلام کی ہویا. اچھا پہلو شفائی کے کلام آیا, زور سے بولیے ہے. تو ہم 3 دن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. تو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں شفا سے پہلے کیا آئے گا؟ کیا جی؟ کلام. میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں خدا کا کلام غور سے سنیں, خدا کے کلام سے محبت کریں, خدا کا کلام پڑھا کریں, خدا کا کلام سنا کریں, خدا کے کلام کی اسٹڈی کیا کریں, خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ اور خدا کا کلام اپنے دل میں رکھا کریں, کیونکہ یہ کلام آپ کی کیا ہے؟ زندگی ہے. اور خداوند کا میں نے اس کا تجربہ کیا ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے خداوند کا کلام جو ہے وہ خدا کے کلام میں یہ بھی جو ہے کہ خدا کا کلام زندگی ہے. ایک دفعہ مجھے ہمارے ملک کے ایک بڑے اچھا نام ہے, پرستار ہے, داؤد مال صاحب, اچھا گاتے ہیں. اس نے مجھے فون کیا پاری صاحب آپ کی عزیز آباد میں میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس نے ایک بھائی سے مجھے فون کروایا, کہنے لگے ہمارے بچے کی سالگرہ ہے. تو میں نے کہا سالگرہ پر کیا ہونا ہے؟ میں تو کوئی جانا نہیں چاہتا تھا, نہ میرا دل تھا اس بات کے لیے, لیکن چونکہ وہ بچہ بڑا پیار کرتا ہے تو مجھے اس نے مجبور بڑا کیا. میں نے کہا چل یار میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں, میں میٹنگیں کر کر کے تو میں دنوں میں ریسٹ کرنا چاہتا تھا. کہنے لگے نہیں آ جاؤ. ہم گئے عزیز آباد. میں تو پہلے کبھی گیا نہیں تھا. جب میں اس علاقے میں گیا تو ان علاقے کے اندر ایک گلی میں لے گئے, بڑی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ان کی, تو اندر ایک گلی میں لے گئے. ایک گھر میں انہوں نے اتارا, ایک منزل چڑھی, دوسری منزل چڑھی, تیسری منزل پر انہوں نے, میں کہا لے اب یہ پھر کتنے لے چلے نہیں ہوتے سانو. کہنے لگے سالگرہ ہے. آدھا گھنٹہ گزرا, 1 گھنٹہ گزرا, سالگرہ کا کوئی نام و نشان. خیر یہ شکر ہے کو نہ پاسٹر داؤد وانگو سانو چاہ پیا دیتے, اسی تھوڑے تازہ دم ہو گئے. آئی آکھا چال یار ہوں 1 گھنٹہ ننگ جے گا. وہ آئے جی گھنٹے 1.5 کے بعد, چلو جی چرچ میں انہوں نے پروگرام بنا تھا. چرچ ایک کافی بڑا واحد بنا ہوا ہے, کافی لوگ آگے, اور وہ انہوں نے میٹنگ داؤد مال نے شروع کی. گانا گونا گاتا تو اچھا ہے, کافی ماحول اس نے بنایا. اب جب میں گھر میں تھا تو میں سالگرہ پر کلام سانے کی تیاری کر رہا تھا. میں نے کہا چل یار وہاں انہوں نے آنا ہے